میں چھوڑ دوں گا یہ ٹاپک. اگر آپ ایک چیف جسٹس نکالے, ایک جج نکالے کسی اور ملک کا جو ڈیم بناتا ہے. یہ آئینی عدالت جو ہے نا سر, کافی دنوں سے شور مچا ہوا ہے. کسی جج نے کو خیال آیا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے تو وہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اپنا ڈیم بناتے بناتے کیا ہوگا ان لوگوں کا جن کا کیسز پینڈنگ ہے. اب سیاستدان جس کا کام ہے کہ ہم ہر ادارے کا قانون بنائیں, ہم ان کے ادارے کے قانون نہ بنائیں, وہ ہمارا ادارے کا قانون بنائیں. ووٹ تو لوگوں نے آپ لوگوں کو دیا تھا نا, مطلب ہمارے ریپرزینٹ جو کرتے ہیں ہم تو ان کو ووٹ دیا. ججز تو آپ لوگوں نے. باقاعدہ ایک سیاست ہے, ایک دوسرے سے دوستیاں بھی نبھاتے ہیں. تو اب میں چیف ہوں تو کل آپ تو پرسوں تو, میرٹ کو بالکل انہوں نے تباہ کر دیا. اس کا کام کیا, اس کو کیا پتا, اس نے کبھی گنتی سیکھا تھا, اس نے فائنانس کا پتا تھا, فورن افیئرس کا پتا تھا, لیکن سب کو مائی لارڈ کہنا پڑا. اس کے خلاف آپ بولتے تھے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ, زندگی بھر نااہل سیاست سے. آپ کے کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ میڈیا پہ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو چیزوں کو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ آج سے نہیں رہا. آپ ان زمانے کا وہی جرنلسٹ کا آرٹیکلز دیکھیں, وہ کسی مرد کے لیے ایسے نہیں لکھتے جیسے انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کردار کشی کی. سر سیم گوز ٹو یو, ابھی آپ کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ رہی. عمر کے لحاظ سے ایک باعث ہے کہ آپ نوجوان ہو, آپ کو تو نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے. میں اپنے بچپن سے ان کورٹس کا چکر کرتا آ رہا ہوں. ابھی کچھ لوگوں کو یاد آئے نا, یہ جو پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ہیں, اب کو اندازہ ہے کہ جیل جانا کیا ہے, مقدمے ہونے کیا ہے, لیگل سسٹم کا مقابلہ کرنا. میں تو یہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں بھائی. یوتھ آپ کو نیکسٹ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو اکثریتی قوت ہے اس ملک میں, یہ اس ملک کی مستقبل بھی اپنے ہاتھ میں لے لے. تو اب میں سمجھتا ہوں چاہے وہ خان صاحب ہو یا باقی ہمارے سیاسی قیادت ہو, انہوں نے اپنے اننگز ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, اب کھیلتے رہیں. لیکن جب ہماری باری ہوگا, جب نیا نسل کی موقع ہوگا اور ہم اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے, پھر میرا امید یہ ہے کہ ہمارا ملک کے نوجوان اتنا مایوس نہیں ہوں گے. جی السلام علیکم, نان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو آج کی یوتھ کے لیے انسپریشن ہے, رول ماڈل ہے. بلاول بھٹو زئی صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکریہ. سر گڈ ٹو سی یو ہیئر اگین, اور کافی عرصے سے ہم آپ کو چیز کر رہے تھے. فائنلی جی, میں نے آپ کو مس کیا تھا. الیکشنز میں ہم نے کرنا تھا پوڈ کاسٹ, وہ رہ گیا, تو اب موقع مل رہا ہے, تو آپ کو بہت ضروری سر آپ کے پاس پہنچانا. اگین سر, یوتھ بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہے. کیسے سر انشور کریں گے کہ یوتھ آپ کو نیکسٹ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے, ینگ ڈائنامک قسم کا؟ آپ نے بہت ہی زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ دیا ہے. یوتھ, میں سمجھتا ہوں آپ ایک بات بالکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ مایوسی ہے, اور یہ مایوسی صرف یوتھ تک محدود نہیں ہے, یہ اب معاشرے کے ہر طبقے میں ایک قسم کا مایوسی ہے. لیکن اگر میں کوئی اپنے جو نوجوانوں ہیں ان کو اگر میں کوئی اس حوالے سے پیغام دے سکوں تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آخر تو ہمارا اپنا ہی ملک ہے. تو مایوس تو آپ ہو سکتے ہیں, لیکن اس مایوسی کو پھر آپ اپنی موٹیویشن بنا کے یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ملک کی ترقی کے لیے یا اپنا اس فیلڈ میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کوشش کریں. اس لیے ہم نے سب مل کے اس ملک کی ترقی کا بندوبست کرنا ہے. سیاستدان نے اپنے کام بھی اچھے انداز میں کرنا ہے تاکہ ملک کے مفاد میں ہوں. جس سیکٹر میں آپ کام کر رہے ہوں گے وہ سیکٹر بھی ملک کا ترقی کا ایک سفر کا ایک حصہ ہے. آپ سب نوجوان نے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا اب جو منصوبہ ہے یا جو نیا ٹول ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا. آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا, امریکہ میں ایک پورا الیکشن اب چل رہا تھا, ان کا صدارتی الیکشن. اتنے الیکشنز گزرے ہیں وہاں, تو ہر الیکشن میں ان کا ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا خاصا اثر رہا ہے کہ اس الیکشن میں جو ان کے ڈیجیٹل میڈیا کا رول ہے وہ شاید مین اسٹریم میڈیا سے آگے ہیں. تو وہ جو امریکہ کی سوسائٹی کا ایک سفر ہے وہ سفر آپ ادھر کر رہے ہیں پاکستان. تو مایوسی بالکل ہے, اس مایوسی کی وجہ پہ میں جا سکتا ہوں. بہت سے وجہ ہے, ہمارے سیاستدان کا کردار, جس طریقے سے ہم نے سیاست کو بدنام کیا ہے, یا جو ہمارا معاشی حالات رہے ہیں ایسیٹرا. دہشت گردی کا بھی ایک پورا ٹراما ہے ملک کو, اس کا وہ سب چیزیں اپنی جگہ. اس مایوسی کا شکار ہم نے نہیں ہونا ہے, اور ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو اب اس وقت اکثریت ہے وہ اب نوجوان ہیں.
وہ 35 سے کم عمر کے جو لوگ ہیں اب اس ملک کے ہم اکثریت ہیں. تو یا ہم مایوس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پسند, ہمیں وہ بھی نہیں پسند, اب کرنے دے جو کر رہے ہیں, یا ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو اکثریتی قوت ہے اس ملک میں, یہ اس ملک کے مستقبل بھی اپنے ہاتھ میں لے لے. اور یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ہم وہ ذمہ داری اپناتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کام کرنا ہے, چاہے آپ نے سیاسی پروسیس میں حصہ لینا ہے یا جیسے میں کہہ رہا تھا اپنے فیلڈز میں آگے آنا ہے. مگر میرا خیال میں پاکستان از رائٹ فار اے جنریشنل ٹرانزیشن, اور جب وہ جنریشن ٹرانزیشن ہوگا اور یوتھ کے نمائندے آپ اپنے فیلڈز میں اس پوزیشن پہ پہنچیں گے, پھر وہ جنریشنل ٹرانزیشن کے بعد اس لیے کہ نوجوان خود اس ملک کی قیادت کر رہے ہوں گے, اس ملک کی معیشت کے فیصلے کر رہے ہوں گے, اس ملک کی بزنسز میں لیڈ کر رہے ہوں گے, اپنے چینلز کے مالکان ہوں گے جس کے ملینز کے ویورز ہوں گے, جب آپ خود یہ ملک کے فیصلے کر رہے ہوں گے اپنا اس سے, تو پھر آپ اتنا مایوس نہیں ہوں گے. تو آئی تھنک دا بگ ایسپیکٹ ان دس جو اوور آل مایوسی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کا, وہ یہ کہ ویئر آف اے ڈفرنٹ جنریشن, ویئر ان دی میجورٹی, بٹ آپ سیاسی ادارے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ وکلا کی تنظیموں کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لیبر کے موومنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ میڈیا کے جو عام چینلز ہیں, جو نیوز پیپرز ہیں, اس کو دیکھ لیں, پھر آپ یہ سارا جائزہ sort of انالیسس کریں کہ ان کے مالکان کی عمر کیا ہے, جو وہ ادارے چلاتے ہیں ان کی عمر کیا ہے. اور آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور دیکھیں, جب شہید ذوالفقار علی بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو ہمارا تقریباً تمام کابینہ جو ہے وہ 35 سے تھوڑا سا کم, 35 سے زیادہ کم, اینڈ دیٹ از ایک جنریشن ٹرانزیشن تھا جس نے پاکستان میں ایک نیا امید ڈالی, ایک نئے سمت پہ ہمیں چلی. پھر 1988 میں اور اس کے بعد بھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب سیاست میں یا حکومت میں آئے تھے, تو شہید بیوی بھی پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنی اپنی ارلی 30s میں, اور ان زمانے میں میاں صاحب بھی 40s کے تھے. تو ایک جنریشنل شفٹ ہوا, وہ غلام اسحاق خان کا اور جنرل ضیاء الحق کا جو جنریشن ہمارا نہ صرف ہر ادارہ میں مگر بزنسز میں جگہ جگہ تھے, ایک جنریشن شفٹ ہوا. اس جنریشن کا اپنا جد و جہد ہوا, 90 کے دہائی کا اپنا مایوسی تھا, اپنے چیزیں تھے, لیکن اس جنریشنل شفٹ کی وجہ سے ایک انگیجمنٹ تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں چاہے وہ خان صاحب ہو یا باقی ہمارے سیاسی قیادت ہو, انہوں نے اپنے اننگز ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, اب کھیلتے رہے ہیں, اور انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. کسی نے ملک کو آئین دیا, کسی نے ملک کو میٹرو دیا, کسی نے شوکت خانہ بنایا, لیکن جب ہماری باری ہوگا, جب نیا نسل کی موقع ہوگا اور ہم اپنا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے, پھر میرا امید یہ ہے کہ ہمارا ملک کے نوجوان اتنا مایوس نہیں ہوں گے. سر یہ موقع دیں گے آپ کے خیال میں؟ موقع تو اب ایسے لینا پڑے گا, ایسے کوئی تو دیا نہیں جاتا, آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے, اور میں محنت کر رہا ہوں. اب اس وقت تو ہم ایسی کوئی الیکشن نہیں ہے جہاں ہم sort of الیکٹرل کیمپین کریں, مگر جہاں جہاں ہمارا ذمہ داریاں ہیں, جیسے بھی الیکشن گزرا تو پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکومت سنبھال رہی ہیں, صوبہ بلوچستان میں ہمارا اتحادیوں کے ساتھ ہم حکومت سنبھال رہے ہیں, وفاق میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تعداد ہے وہ کافی ایک اچھا خاصا چنک ہے. تو وفاق کے بھی فیصلوں میں ہمارا ایک ان پٹ یا ایک پرسپیکٹیو آتا ہے, اور یہاں بھی ہمارا یہ کوشش ہے کہ محدود وسائل میں سے اور باقی مسئلے اپنی جگہ کہ ہم اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالتے رہیں. سر آپ کے آنے کے بعد ایک ویزیبل چینج دکھا پارٹی کے اندر بھی, آپ لوگ کے ری انوینٹ ہوئی پارٹی, نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں, اور جو پرانے چہرے تھے وہ گریجولی ادھر ادھر ہوئے سر کافی. تو سر یہ آپ کو مشکلات پیش آئیں پارٹی کے اندر؟ ہم تو پاکستان میں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی بالکل میرا جب سے میں زیادہ
sort of role अपना रहा है पार्टी में, सियासत में एक्सेट्रा, तो आई वुड से मैंने अपना एक रंग ज़रूर दिया है पार्टी की सियासत को, पार्टी की तंजीम को, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है कि हमने किसी एक को आउट किया और किसी, तो हमने तो सब मिल के चलते हैं। और आप मेरा किसी भी तंजीम, आप तो ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑर्गेनाइजेशंस तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाते हैं, तंजीम यूनियन सतह तक हो जाते हैं, तो वहाँ हमने जनरेशनल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। लेकिन आगे जाके अल्टीमेटली आज नहीं तो कल हमें एक पूरा ट्रांजिशन करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है सर। मेरा ख्याल में हर चीज़ का वक्त होता है, एंड अभी इस वक्त का ये ज़रूरत है कि हम सब मिल के मेहनत करें। बहुत जो अचीवमेंट्स है, जैसे आप इस वक्त हम आइनी तरमीम पे काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा जमात है जिसने ये काम पहले से करते आ रहे हैं, 3 नस्लों से करते आ रहे हैं। तो मेरे पास वो ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम पे काम किया, उनका एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। सदर ज़रदारी तो इस मुल्क की तारीख़ में वो बेसिकली वाहिद सियासतदान है जिसने कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई अगर आइन साजी हुई उस लेवल का, लाइक द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 18th अमेंडमेंट के वक्त, रेवोल्यूशन के वक्त हुआ था। उसका जो इनपुट है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो गाइडेंस है, यही तरीका है कि हम इस मरहले से निकालें। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए, उसमें रिसेंटली हम देखा कराची में बहुत रीइन्वेंशन हुई, बहुत चीज़ें आप लोगों ने चेंज की हैं, सिंध में भी बहुत काम हुआ। सर, ये काम करते ज़्यादा है, नज़र कम आ रहा होता है, तो डिजिटल मीडिया पे फुकदान है सर, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वीक है सर आप लोग। जहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात है, वी मिस द बोट। वो तो मतलब हम अगर एक तो नाकाम है, इस तरीके से बिल्कुल मानना चाहिए कि हमारा ये एक हुआ है कि अगर किसी ने कोई दरख्त प्लांट करके उसको इतना बड़ा चीज़ बना दिया, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिंध के हर मसला हल किया है, लेकिन जहाँ तक हमने सेहत में या दूसरे शोबे में काम किए हैं, उसमें हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बाद में उनको बताने की कोशिश की, वो थोड़ा बहुत शायद उनको पता होना शुरू हो गया, लेकिन जहाँ तक डिजिटल मीडिया है, ये तो हमने बिल्कुल इग्नोर किया। और आपके जो लोग हैं, जो आप ये सोचिए कि परसेप्शन पे सियासत होता है। अगर हमारा ये गलतफहमी है, और मेरा पार्टी तो सबसे ओल्ड स्कूल था उसमें ना, तो हमारा ये गलतफहमी था कि न्यूज़पेपर्स परसेप्शन बनाते हैं, तो आप जितना भी प्रेस रिलीजेस निकाल दें, सब किसी को तो ये नहीं पता होगा कि आपने कोई काम किया। फिर मैं जितना भी आप टीवी पे एक चीज़ कहें वो चले, लेकिन एब्सोल्युटली आई थिंक आपने एक सही पॉइंट उठाया कि जहाँ हमने काम किया है वहाँ अगर हम डिजिटल मीडिया को, लोकल डिजिटल मीडिया को ख़ास तौर पे इन्वॉल्व करते हैं, तो एक तो उनको अपना इलाका को ज़्यादा पता कि क्या हो रहा है, और दूसरा हम अपना परसेप्शन गेम जो पूरा मुल्क में उसको बेहतर कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक कराची में काम तो हुआ है, बट कराची हैज़ स्पेसिफिक डिफ़िकल्टीज। हम अब इस मुल्क की सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज़ कराची, द हाईएस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ इन कराची, द हाईएस्ट इमिग्रेशन इज़ इन कराची। हमारा वैसे एक ओवरऑल तो वसाइल के मुताबिक सूबा सिंध का ये मौक़िफ़ आज से नहीं 15 सालों से रहा है कि जो NFC अवार्ड तय हुआ, जिस तरीके से उसके आगे भरना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो वैसे ही आपको एक तरफ से वसाइल का कमी है पूरा सूबा को खड़ा करने के लिए। फिर उस सूबा में एक ऐसा शहर है जो कि पूरा मुल्क को चलाता है, और वी कांट कीप अप विद द पेस ऑफ द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। आप जितने भी, अब मैं अच्छा खासा हॉस्पिटल बना भी दूँ तो उसका वो उतना लोड ले सकता है, आपको वो लोड डबल ट्रिपल दिन में दिन होता जा रहा है, तो आप नया हॉस्पिटल भी देंगे लेकिन उसके जो बोझ होगा वो ज़्यादा होगा। आप नया सड़कें बनाएंगे लेकिन अगर उस पर इतना सारा ट्रैफिक होगा तो उन सड़कें पे एक नुकसान होगा। अगर आप पानी के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये सोचें कि 15 साल पहले जब हमने ये हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे पार्टी ने संभाली, तब भी पानी का कमी कराची का उस वक्त का पॉपुलेशन के मुताबिक हमारे पास वो पानी का नहीं वी डिडंट हैव द अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो भी, अब मुझे माजी में इस पानी के हवाले से हम काफ़ी फोकस्ड है, तो दे वो ब्रीफिंग में कि कितना हमने बंदोबस्त किया हब से, यहाँ से, वहाँ से, लेकिन जिस तेज़ी के साथ आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो देयर इज अ सेम थिंग विद योर इलेक्ट्रिसिटी, द सेम थिंग विद योर लॉ एंड ऑर्डर। अगर मैं आपको
کراچی میں صرف جو ہمارا پولیس کا اور پاپولیشن کا ریشو جو ہوتا ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ گھبرائیں تو دیر از اے لاٹ آف پرابلم. بڑی بات ہے اس پولیس سے سنبھالا ہوا اتنا سسٹم, جتنی پاپولیشن اس حساب سے ان کے بھی جس پاپولیشن کے حساب سے, جبکہ میں مانتا ہوں جیسے معاشی حالات بگڑتے ہیں تو کرائم بھی اس لحاظ سے بڑھتا ہے اور اس کا ہم ہر شہری اس کا تھوڑا سا امپیکٹ, لیکن اگر آپ وہ اسٹیٹسٹکس کمپیئر کریں آن اے بیسس آف پولیس ٹو پاپولیشن ریشیو ود اینی ادر سٹی تو آپ کو سلام ہی کرنا پڑے گا سندھ پولیس کو, خاص طور پر وہ سندھ پولیس جو کراچی میں پوسٹڈ ہے. ارے سر یہ تو آپ نے مان لیا کہ تھوڑا ہم دیر میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, آخر میں آپ اب میں آ گیا دیکھتے ہیں آپ کے شو کے بعد کیا ہوتا ہے. اچھا اس میں سر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی آپ کے کوئی نیگیٹو چیز آتی ہے فار ایگزامپل کوئی بھی, اس کو زیادہ ہائی لائٹ میڈیا پہ کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو چیزوں کو. وہ پیڈ کمپین چلتی ہے سر, کیا ہوتا ہے پین کا آپ پڑھے, آپ نے آئی تھنک اسٹڈی کیا ہوگا. ہمیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ آج سے نہیں رہا, یہ ہمارا مسئلہ جب سے میرے نانا نے اس جماعت کی بنیاد رکھا. ایک تو کچھ اس ملک کے سرٹن جو اسٹیٹس کو ایک فورسز ہیں یا قوتیں ہیں, ایک باقاعدہ ایک چیلنج تھا because we're proposing another way of running the country, another way of running the economy, and وہ ایک ڈائریکٹ چیلنج تھا, ایک قسم کا بغاوت تھا اپنا ہی کلاس کے خلاف. بیکاز شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس جماعت کی بنیاد رکھا وہ تو ایک سوشلسٹ جماعت کہ ہم نے اسلامی مساوات لے کر آنا ہے, اس میں لینڈ ریفارمز بھی ہے تو پورا زمیندار کی طبقہ جو ہے آپ سے ناراض, اس میں آپ نے انڈسٹریل ریفارمز کیے تاکہ منوپلیز توڑے, اس سے آپ کے پورا ایک کاروباری طبقہ ناراض. آپ کہتے تھے کہ آمریت کے بجائے تو ون مین ون ووٹ ہوگا, تو ایک پورا بیوروکریٹک اسٹرکچر, آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ آف ون جنرل ایوب یا ون جنرل ضیاء, ان کے ساتھ تو ہر ادارے پہ کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے, ایک پورا وہ اسٹرکچر آپ کے خلاف. تو جب یہ پارٹی اٹھا اور ہم نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی تو دو سیگمنٹس کا اسپیشل انٹرسٹ جو موجود تھے میڈیا میں, آپ اس وقت میرا جماعت کا بنیاد رکھا جا رہا تھا لاہور میں میٹنگ, تو ڈان نیوز پیپر جو کہ ایک آبویسلی ایک ہمارا اسٹیٹس کو کا نمائندگی کب سے یہ انگلش ڈیلی آ رہا ہے پاکستان کی شروع سے, تو ان کے پیپلز پارٹی کی یہ میٹنگ کے بارے میں ایک چھوٹا سا کور ایک کالم میں آپ کو ملے گا, اور اس پہ لکھا ہے کہ بریفرس لائرز کا جو ایک ایسا میٹنگ ہوا, اس کو تھوڑا سا جیسے انگریزی میں ایک پیٹرنائزنگ طریقے سے اس پہ تبصرہ کیا. اس جماعت نے آ کے نہ صرف حکومت نہ دی پٹک چیزیں کی. سملرلی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سیاست میں آئی تو جسٹ ہر بینگ ان پالیٹکس, اس کا وہاں ہونا, وہ نہ کچھ کہے وہ نہ کچھ کرے, بس شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ہونا, ہمارا 50% اس ملک کی جو اسٹیٹس کو جو پیٹریارکی, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہلیری کلنٹن جو ہے وہ نہیں جیت سکی 2007 میں, اب امریکہ پھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ خاتون ان کا صدر بننا جا رہی ہے. اب آپ سوچیں ضیاء الحق کی اسلامائزیشن جو آپ ان زمانوں میں مطلب جو عورتوں کے پاس حقوق تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, وہ جنرل ضیاء الحق نے وہ حقوق بھی لے لیے تھے. اور ان زمانوں میں ایون اگر آپ کا نظام جو بھی کہتا ہے, ایک ذہنیت, ایک تربیت, ایک مائنڈ سیٹ, اینڈ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ تو مہم چلے ہر مدرسہ سے, سیاستدان تو اپنی جگہ کہ عورت کی حکومت نامنظور, اینڈ عورت امامت نہیں کر سکتی, عورت اذان نہیں دے سکتی, عورت فلاں نہیں کر سکتی, وہ حکومت کیسے ہی کرے گی. تو بی بی کو جو ریزسٹنس ملی اب پالیسیز کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, وہ عام طور پہ تو اپنی جگہ,
मगर यू आर अ डायरेक्ट चैलेंज टू द पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इन सोसाइटी जो आज तक मौजूद है. अब 80s में ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को ऐसे चैलेंज करे तो वो जो एंगर था, ईगो, वेनम, वो तो मीडिया पे तो ऐसे निकला कि बीबी को आप उन ज़माने की न्यूज़ पे, अब तो सब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इतना कुर्बानी दी, इतने, आप उन ज़माने का वही जर्नलिस्ट का आर्टिकल्स देखे, वो किसी मर्द के लिए ऐसे नहीं लिखते जैसे उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के किरदार कशी की. हर बात पे बस इस इख्तलाफ करते थे, और इस बात की इख्तलाफ थी कि ये औरत ऐसे बात ये अल्फा मेल ईगो आ गया था सर इन लोगों को. क्या हो गया था सर इन लोगों को सब? ये तो अब एक माइंडसेट है, एंड आई थिंक दैट द वुमेन्स मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, आई मीन औरतों ने अब अपने लिए ये स्पेस अब हासिल की. अब तो आप सोचे वही जमातें जो कहते थे कि औरत की हुक्मरानी नामंजूर, खुद उनके अब ख़वातीन मेंबर्स होते हैं पार्लियामान में, वो अब खुद बड़े बड़े ओहदे पे नामजद करते. अच्छी बात है. तो हर जनरेशन अपना स्ट्रगल करते हैं, वो अपने स्पेस लेते हैं, तो अगला जनरेशन फिर ये स्ट्रगल उनको करना पड़ता है. सर सेम गोस टू यू. This comes to back to, sorry I got little bit थोड़ा सा expansive, but as far as the media perception is concerned, the innate bias अपनी जगह, और साथ साथ हमारा अपना नाकामी कि मैं चले जो innate biases हैं हमारा पॉलिसीज़ की वजह से, हमारा हिस्ट्री की वजह से, जो भी जो हम ख्याल लोग हो सकते हैं. अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आप तक पहुंचूं, अपने बात पे कायल करने के या समझाने की कोशिश करूं, और अपनी कोशिश इंशाल्लाह ताला. सर सेम गोस टू यू. अभी आपके साथ भी यही सिचुएशन है जो भुट्टो साहब के साथ रही है. आई थिंक अब वो यंग जनरेशन, यंग मैन आया है, तो शहीद बीबी की एक कोट है that they don't they oppose me या they hate me. अब ये मुझे exactly याद नहीं आ रहा है. They oppose me because I am a woman, they oppose me because I am young, and they oppose me because I am Bhutto. And मैं समझता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, जो अभी तक होता रहता है, अब मैंने तो ये काम जब मैं 19 इयर्स का था तब से शुरू किया, तो उम्र तो अभी भी कम है, लेकिन एक्सपीरियंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत तेज़ी से सर. तो बट अब जो मुश्किलात मैं आपको बताऊँ, ये मुश्किलात अब इधर तक महदूद नहीं, मेरे अपनी जमात में हैं, पूरा मुल्क में हर लेवल में, डजंट मैटर, मैं नेशनल असम्बली में हूँ, मैं किसी वफाकी कैबिनेट का हिस्सा भी हूँ, मैं अभी भी तीसरी बड़ी या दूसरी डिपेंड्स आई यू सी द रिजर्व सीट जजमेंट बड़ी जमात पार्लियामेंट में हूँ. तो एक ये उम्र के लिहाज से एक बायस है कि आप नौजवान हो, आपको तो नहीं पता जो हमें पता है. आपको तो जब वो एक्सपीरियंस होगा तब आपको पता चलेगा. तो उस अंदाज से चाहे मेरा कैबिनेट में मेरा इनपुट हो, या इत्तेहादियों के उन ज़मानों में जो 20 जमातों के इत्तेहाद PDM का हिस्सा भी थे, और मैं कोई पॉइंट उठाना का कोशिश कर रहा होता, या बाहर दुनिया में वैसे पता नहीं क्यों शायद वहाँ ज़्यादा नौजवानों का नुमाइंदगी है, उधर इस किस्म का रेजिस्टेंस, ईगो कम है. I don't know अगर ईगो या ईगो का लफ्ज़, I don't know, but it is just this expectation कि आपको तो तब पता चलेगा जब आप ये भूल जाते हैं सब कि किसी ज़माने में वो भी हमारे उम्र के थे और उस ज़माने में क्या क्या कर रहे थे. अब मुझे थोड़ा सा ये है that just all that is meant कि मुझे डबल मेहनत करना पड़ता है अपना पॉइंट पे लोगों को मनाने के लिए. ये PDM के ज़माने में, ये अपने पार्टी के बातों में कभी कभार, हमेशा नहीं, किसी एक टॉपिक पे या आईनी कोर्ट्स के भी इशू जो है इसके हवाले से, तो एवरी पॉइंट पे आपको थोड़ा सा इस लिहाज से मेहनत करना पड़ता है. अभी आपने आईनी कोर्ट का जिक्र किया. ये आईनी अदालत जो है ना सर, काफ़ी दिनों से शोर मचा हुआ है. सर ज़रा आसान उर्दू में समझाएं हमें कि ये आईनी अदालतें हैं क्या? सारी यूथ परेशान है, आप इतना शोर मचा रहे हैं तो हमारे लिए मचा रहे होंगे. ये है क्या सर आईनी अदालत? एक तो क्वेश्चन इज़ फेयर इनफ, बिकॉज देखो जो कॉन्टेक्स्ट है आपका तो ये है कि जो आजकल का ज़माना है ये वैसे ही हमेशा ही रहा है.
اب جو وقتی صورتحال ہے اس کے مطابق کچھ سیاستدان یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ آئینی کورٹ بننا چاہیے، اور کچھ سیاستدان یہ فیصلے کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. تو پہلے میں چاہوں گا کہ میں جو اپنا موقف ہے اس کے بارے میں اور میرا موقف یہ کیوں ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں. آپ نے سب دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت میں کیس تھا. تو یہ 45 ایئرز بعد عدالت نے انصاف بھی اس طریقے سے کہ ہاں ٹرائل تو بائس تھا، ہوا جو ہو گیا، اس کو ہم فکس نہیں کرتے ہیں، کوئی گرینڈ فل جسٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرڈر ہیز نو اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز، اینڈ اگر آپ مان رہے ہیں کہ یہ غلط تھا تو مطلب یہ قتل تھا، اور اگر قتل تھا تو FIR میں درج کروں قتل کا. اینی وے، بٹ جو بھی ہے 50 سال بعد مجھے لگے ایک سابق وزیر اعظم، سابق صدر، اس آئین کا بنانے والا کو اتنا تک منانے کا کہ میں یہ عدالت یہ کہے کہ غلط ہوا، رائٹ. اب یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کسی عام پاکستانی جو بھی لٹیگیشن، اگر آپ اس دنیا میں نہیں ہو نا کہ آپ کا کوئی کیس نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی کیس ہو، یہ پراپرٹی ڈسپیوٹ ہو، یہ آپ کا کوئی سول لٹیگیشن معاملہ ہو، کوئی خدا نہ خواستہ قتل کا، کوئی ڈکیٹی کا معاملہ ہو، آپ ایک دفعہ اس کورٹ سسٹم میں انٹر ہو جائے، پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو لٹرلی نسلوں کا جدوجہد لڑنا پڑتا ہے. مطلب یہ صرف میرے تک محدود نہیں، پورا پاکستان کا عام شہری. حال ہی میں ایک کیس تھا، ایک دس ینگ وومن، بٹ ناٹ ینگ اینی مور، لیکن ینگ وومن جب اپنی انہیریٹنس کی 20s کی تھی، دیٹ شی وانٹڈ ہر انہیریٹنس رائٹ، شی وینٹ ٹو دا کورٹ. اب اس کو بھی 50 ایئرز انتظار کرنا پڑی، تب سپریم کورٹ سے جا کے اس کی بہت وجوہات ہیں. دیکھو ماضی میں بھی بہت سے ریزنز ہیں کہ ہمارا نظام مسائل کے شکار ہے. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ مسئلے ہیں. اگر مسئلے ہیں تو کام میرا ہے کہ اس مسئلہ کا ہم نے حل نکالنا ہے. کچھ لوگ آج سے یہ مسئلہ کو ان کو پہچانا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم نے کوئی حل نکالنا ہے، اور کچھ لوگ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو چھوڑ. میں تو مسلسل سے My mother in 2006 died, and this is before the lawyers movement, before کوئی ایسا کوئی سوچ بھی تھا کہ ہم نے یہ چارٹر ڈیموکریسی کے مطابق ایک حصہ ڈالا. یہ جوڈیشل ریفارمز، وہ جوڈیشل ریفارمز میں آئینی عدالت، وہ ہم نے اپنا ایکسپیرینس سے سیکھا. میں اپنے بچپن سے ان کورٹس کا چکر کرتا آ رہا ہوں. ابھی کچھ لوگوں کو یاد آئے نا، یہ جو PTI سے وابستہ لوگ ہیں، اب کو اندازہ ہے کہ جیل جانا کیا ہے، مقدمے ہونے کیا ہے، لیگل سسٹم کا مقابلہ کرنا. میں تو یہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں بھائی، لٹرلی مطلب ٹوڈلر کے زمانوں سے میں یہ تو دیکھتا آ رہا ہوں. میرا والد کے بارے میں جو بھی پرسیپشن بنایا، جو بھی آپ کا خیال ہوگا، ہر پاکستانی کا یہ حق ہونا چاہیے کہ innocent until proven guilty. آپ کوئی اور پاکستانی نکال کے دکھائے مجھے جس نے سارا 11 سال جیل میں گزارا کسی کنوکشن کے بغیر. پھر جب ہم حکومت میں نہیں ہوتے، میاں محمد نواز شریف صاحب حکومت میں ہے، افتخار چودھری اور اس کا سکسیسر حکومت میں ہے، وہ پھر وہ سارے کیسز کھول کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ باعزت بری. اب میں کیا کروں یہ 11-15 سال کا. تو یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 2006 سے ہمارا یہ موقف ہے، 2024 میں میرے منشور کا حصہ ہے. میں آج تو کل گیا تھا سندھ ہائی کورٹ بار، لیکن اس سے پہلے بھی میں جب سے افتخار چودھری رہا ہے، میں لاہور ہائی کورٹ بار مختلف بارز پہ جا رہا ہوں، یہی پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کہ ہمارا نظام میں جو ایکٹیویزم شروع ہوا ہے افتخار چودھری کے زمانے کے بعد، کہ کسی جج نے کو خیال آیا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے تو وہ ڈیم بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ اپنا ڈیم بناتے بناتے کیا ہوگا ان لوگوں کا جن کا کیسز پینڈنگ ہے. تو ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ اگر 15% آف دا کورٹس cases in the Supreme Court are constitutional money political cases, but those 15% cases take 90% of their time.
تو ہم ایسے کریں کہ بالکل ہی ایک الگ عدالت بنائیں جس کا کام ہی یہ ہو کہ آپ نے آئینی مسئلہ دیکھنا ہے, آپ نے سیاسی مسئلہ دیکھنا ہے. اور جس کام کے لیے ہم نے اوریجنلی لگائے تھے ہائی کورٹ کا ججز, سپریم کورٹ کا ججز, کہ آپ کا قتل کا کیس, آپ کا باقی سارے کیسز میں انصاف ملے, وہ کام بھی پورا ہو. اور یہ جو بہت اہم کام ہے وہ ایک ایسا ادارہ کرے جو وفاق کا نمائندگی کر سکے, سارے صوبے کی نمائندگی ہو, اور وہ پھر پورا وفاق کی آئین پہ تبصرہ کرے اور اس قسم کے کیسز وہ چلائے. اگر ہم یہ بائیفیکیشن کرتے ہیں سر, ہونی چاہیے نہیں, جج سے کہاں اپنا فیصلے کرنا ہے, ان کا گورنمنٹ کے اندر یا ڈیم بنانے کا تو سر بنتا نہیں نا سر. بنتا تو نہیں, پولیٹیشین نہیں کرے تو ہمیں کرنا ہوگا. پولیٹیشین کرے یا نہ کرے تو نہیں کرنا. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, کیا بات ہے. ایک اسی پہ ایک جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ آئین کو ترمیم کرنا تو ہمارا ہی کام ہے. غلط صحیح وہ تو الگ ایک ڈبیٹ ہی ہے, مگر ہر عامر نے اپنے پاس یہ تو اختیار لے لی نا کہ وہ آئے تو نہ آپ سے پوچھے نہ مجھ سے پوچھے, جج سے پوچھے تو جج اجازت دے اور وہ آئین میں ترمیم لے کے لائے. جج فیصلہ کرے کہ انہوں نے آئین میں ترمیم لے کر آنا. وہ تو افتخار چودھری نے جب 18th امینڈمنٹ اور 19th امینڈمنٹ کا ایشو ہوا تو وہ کر سکتا ہے. ابھی بھی اٹس اے لٹل بٹ ٹیکنیکل, بٹ 63A کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک سوچ ہے کہ عدالت نے اپنے آئین کی ترمیم کر لی, تو جج کر سکتا ہے, جنرل کر سکتا ہے, مگر سیاستدان جس کا کام ہے وہ نہ کرے. اب سیاستدان جس کا کام ہے کہ ہم ہر ادارہ کا قانون بنائیں, ہم ان کے ادارہ کے قانون نہ بنائیں, وہ ہمارا ادارہ کا قانون بنائیں, وہ ہمارے ادارے میں مداخلت کریں, وہ الیکشن کمیشن کو بتائے کہ الیکشن کمیشن کیسے چلے, وہ وابڈا کو بتائے کہ وہ کیسے چلے, وہ فائنانس منسٹری کو بتائیں, وہ سپلائی اینڈ پرائسز ڈپارٹمنٹ کو بتائیں کہ وہ کیسے چلے. اب بھائی I don't care, it's not a person specific for me. حالانکہ سر ووٹ تو لوگوں نے آپ لوگوں کو دیا تھا نا, مطلب ہمارے ریپرزینٹ جو کرتے ہیں ہم تو ان کو ووٹ دیا, ججز تو آپ لوگوں نے. ہم نے تو ابھی یہ باقی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, دنیا میں ایسا ہی آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا دیکھا ہے سپریم کورٹ کا, وہاں ان کا سپریم کورٹ ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے, اور ان کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو بھی ججز ہوتے ہیں ان کا ایسے پروسیس ہوتا ہے, ان کو سیاستدان ان کو ججز بناتے ہیں. وہ ان کا پارلیمنٹری کمیٹی ہوتا ہے جس میں حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی. سارے جج ہی جج کو بناتا ہے, یہاں تو جج ہی جج کو بناتا ہے. تو جب جج نے جج کو بنانا ہے تو ہم نے دیکھا اس کا کیا مسئلہ. اب باقی دنیا کو دیکھ لینا, موت سے کہ میرا ان کا تو ایک پورا ایگزامپل ہے, پورا لائف سٹریم ہوتا ہے, پوری ملک پوری دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ جج سامنے آتا ہے. اور یہ جب امریکہ کا سپریم کورٹ کا جج یا چیف جسٹس بننا جا رہا ہے, اگر بنتا ہے وہ زندگی بھر رہے گا اور اتنا طاقت اتنا پاور ان کے پاس ہوگا, مگر جب وہ پارلیمان کا کمیٹی بیٹھتا ہے ان سے ہر چیز پہ سوال پوچھتے ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, ان کے فائنانسز کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ان کی لیگل ہسٹری پہ سوال پوچھتے ہیں, باقاعدہ ان کا ریکارڈ نکالتے ہیں کہ جب وہ پورا گریڈنگ ہوتا ہے, وہ کمیٹی مطمئن ہے, پھر وہ جج بنتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں آپ نے آئین نے کہا کہ پارلیمنٹ کا ایسا کمیٹی ہوگا, ججز نے کہا نہیں ہم کریں گے. ہم نے کہا چلے ہم بھی انپٹ دیں گے, آپ بھی انپٹ دیں گے, انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے. اب جو پریکٹس بن گیا ہے, باقاعدہ ایک سیاست ہے, ایک دوسرے سے دوستیاں بھی نبھاتے ہیں. تو اب میں چیف ہوں تو کل آپ, تو پرسوں تو, تو اس لیے تو پھر یہ جو نیچے والا جج ہے اگر اس کا ایلیویشن اب ہوگا تو پھر آپ کا موقع نہیں ہوگا. تو میرٹ کو بالکل انہوں نے تباہ کر دیا. دوستیاں ایک طرف نبھاتے ہیں, دوستیاں نہیں تو پھر جوڈیشری میں یا لائرز میں ایک پریکٹس ہوتا ہے نا, آپ کا پریکٹس, آپ کا چیمبر. تو اگر آپ ایسے جج, ایسا وکیل ہو جس نے کسی جج کے پریکٹس میں آپ نے کوئی رول کا ادا کیا, وہاں تو آپ جج. اگر آپ موروثی سیاست کا جو بیانیہ ہے وہ تو اپنی جگہ, موروثی سیاست پہ تنقید جتنا بھی ہو, مجھے تو جانا پڑتا ہے نا ووٹ لے کے, پھر میں اپنا کوٹ آن کوٹ موروثی سیاست کروں. لیکن ان کو تو وہ اپنے نسلوں کو نسل جج بناتے رہے, اپنے خاندان سے رشتہ کر کے جج بناتے رہے, اور وہ تو گڈ. تو اب ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ایک کمیٹی بنائیں جس میں جوڈیشری کا نمائندگی بیٹھے, وکلا کا نمائندگی بیٹھے, حکومت کا مطلب پارلیمنٹیرینز کا, ٹریجری بینچز کا بیٹھے, اپوزیشن کے بینچز کا بیٹھے, پھر ہم سب بیٹھے. ٹھیک ہے, ہم سب ایک دو نام دے سکتے ہیں, ان نام پہ
बातचीत हो, गुफ्तगू हो, हम कंसेंसस पे आते हैं तो वो बिस्मिल्लाह चर्च बने। इसमें अब हमने कौन सा ऐसे काम किया जो जमहूरियत को तबाह कर रहा है, जो आइन को तबाह कर रहा है, जो किसी को, तो मैं समझता हूँ, मैं आपसे एक्चुअली ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपसे ये बात करूँ कि आप और आपके चैनल के थ्रू तो दूसरे डिजिटल आप बहुत सा प्रोपेगेंडा, बहुत से ये 30 सेकंड क्लिप्स आएंगे हर चीज़ पे। अब वो 30 सेकंड क्लिप मज़ा का होगा, किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने किसी बात की, ये ना समझे कि वो सच है। थोड़ा सा रिसर्च के बाद, थोड़ा सा अब सबको जानता है कि गूगल कैसे चलता है, कैसे अब तो ये चैट जीपीटी भी आया है, आपने इतना रिसर्च सवाल ही पूछ लें तो वो आपको बता देगा थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट के लिए, और फिर वो आपका नॉलेज इज पावर। उस बेसिस पे जो आपने सजेशन दी है, ये तो आम पाकिस्तानी हमें यूथ को भी समझ में आ गई एक सेकंड में। इसको रोकने का मकसद क्या और रोक कौन रहा है सर इसे, और आप करवा पाएंगे सर? ये तो एक बड़ा गेम है, इसके पीछे एक कहानी है। ये लोग समझते कि ये आजकल की चक्कर, ये तो आजकल से बात ही नहीं है। एक्चुअली हुआ ये है कि जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और ये तय किया कि ये मुल्क जमहूरी निज़ाम से चलेंगे, सियासत से, तो एक ख़ास लॉबी था जो कि हमेशा से इस मुल्क में हुकूमत करते आ रहे हैं ना, ये तो कॉम्बिनेशन अगर चला तो वो उस कहानी ख़त्म। तो इंस्टेड ऑफ us being able to build this consensus, वो लॉबी जुडिशरी के साथ मिलके पार्लियामान का हर इस एफर्ट को सैबोटाज किया, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो किसी और का हो, यहाँ तक कि खान साहब का दौर का हो। और in return the judiciary is sided with that lobby whenever they want to remove a prime minister. अब पाकिस्तान की सियासत का, और हम इस आई थिंक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एक पेंडुलम होता है कि आप एक चीज़ जो है बहुत पॉपुलर होता है तो फिर कुछ ज़माना के बाद, सो एक पेंडुलम भी ये तो होता है। पीपल्स पार्टी की सियासत में भी दिस व्हाट हैपेंस इन लेबर एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स इन अमेरिका, एंड इट हैपेंस इन इंग्लैंड, और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, बीजेपी और कांग्रेस का भारत में एक पेंडुलम। अब पाकिस्तान की सियासत में वो जस्टिस की तहरीक जो लॉयर्स मूवमेंट था, उसके नतीजे में जिस किस्म का सुपर पावर्स मिल गए हैं हमारे जजेस और जुडिशल निज़ाम को इस मुल्क में और सिर्फ इस मुल्क पे, अब उसका पेपुलम का अगर पॉपुलैरिटी था इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, अब ये सब इस किस्म के जुडिशल फैसले और जुडिशरी का किरदार ओवर अ टाइम इज़ ब्रॉट द पेंडुलम टू द अदर वे। अब मीडिया में भी लोग हैं, अब लॉयर्स में भी लोग हैं। अब हमारे साथ नून लीग का जमात जिसने साइन किया था COD पे आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स का अपॉइंटमेंट्स, इन्होंने 2008 या 13 के हुकूमत में हमारा मुखालफत किया कि ये आप ऐसे काम ना करें। मीडिया हमारा मुखालफत करते थे दूसरे। अब मेरा ख्याल में अब लोगों को ये अब अंदाज़ा हो गया कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू या ये वो हल मेरा भी सिर्फ मेरा अपना नहीं है, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्याल थी, ये इस पर हमने पूरा कंसेंसस बनाया। कि किसी और का ख्याल है, कुछ और का तजवीज़ है, उनको कोई दूसरा तरीका है कि मैं ये जुडिशरी में रिफॉर्म्स लेकर आऊँ, वो बताएं। लेकिन ये सिर्फ मुखालफत की वजह से मुझे एक्स जज पसंद, मुझे एक्स जज नहीं पसंद, इसकी वजह से हर पाकिस्तानी को 50 साल इंतज़ार करना पड़े, तो दैट्स नॉट फेयर। कोशिश तो जारी है, अब 15 साल से हम कोशिश करते आ रहे हैं। We've never been so close as we are now, but I can promise you this कि अगर आप कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये मेरा वक्ती ख्याल है, ये मैं साबित कर दूंगा कि नहीं। अगर हम कामयाब होते हैं तो ज़बरदस्त एक नया एक कामयाबी होगा, नहीं होता है तो बार बार कोशिश करता रहूँगा। बिकॉज अब इस सोसाइटी में बहुत से हिस्से हैं, एक तो हमारा पॉलिटिक्स को हमने ठीक करना है, एक तो हमारा जमहूरी निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ वो तो अपनी जगह, मीडिया में जो कमज़ोरियाँ अपनी जगह, मीशत में कमज़ोरियाँ अपनी जगह, एक सबसे अहम एक पोर्शन हमारा जुडिशरी है। ये हल हुआ, इसका असर हमारा इकॉनमी पे होगा, रीको डीक जैसे फैसले नहीं आएंगे। अगर ये हल हुआ तो ये असर हमारा सियासत पे होगा। इस किस्म के जो हर दिन इधर उधर हो जाते हैं सियासी फैसले, अगर आइन के मुताबिक होंगे तो ये मसले नहीं होंगे, और सब इन्वॉल्व होंगे। अगर आम आदमी को सबसे भरकर अगर इतना देर इंतजार ना करना पड़े
تو سب سے زیادہ فائدہ وہ سر تاریخ پہ تاریخ تو سب کو ہی پتہ ہے سر، تاریخ کی تاریخ تو سر یہاں تو اب ٹھیک ہے، یہ ججز کی ایج کا سیاسی نہیں ہے سر، آپ یہ اس میں سر کہہ رہے ہیں جہاں تک ایج کی بات ہے، the retirement ایج کا کویسچن آپ سب اسٹڈی کرتے ہوں گے سیبس میں، جو بھی بچے یہ ٹاپک ریفارم کا یا پولیٹیکل سائنس کا یا پبلک پالیسی کا ٹاپک پڑھتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک بحث ہے، ایک آرگیومنٹ ہے، ایک سوچ ہے کہ یہ 65 کا عمر ہم نے تب طے کیا تھا جب لوگوں کا جو مورٹیلٹی ریٹ تھا، جو لائف ایکسپیکٹنسی تھا، وہ بہت کم تھا، اور جو تمام ممالک کے پینشنز کا نظام ہے، پاکستان کا بھی ایک پینشن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، ایک ہمارا یہاں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ان کا سوشل سیکیورٹی کے تھرو ان کا بھی پینشنز کا نظام ہے، برٹن کا اپنا پینشنز کا نظام ہے، اور سب کو یہ مشکلات کا سامنا ہے ایج کی وجہ سے کہ وہ جو پینشن فنڈ جس طریقے سے بھرتا رہتا تھا وہ نہیں بھر رہا ہے، اور اگر آپ 65 کو ہر کسی کو ریٹائر کرتے رہیں گے اور اسی پینشن فنڈ سے کام لیتے رہیں گے تو یو گونا گو بینکرپٹ۔ تو ایک عام سے سجیسشن دنیا بھر میں ہے کہ ایک ریٹائرمنٹ ایج جو 65 کا تھا وہ ورلڈ وار 2 میں صحیح تھا، وہ 1980s میں شاید صحیح تھا، اب 2024 میں آپ کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا۔ مگر میں یہ بات مانتا ہوں کہ جو گراؤنڈ کے حالات ہیں اس وقت، جو سیاسی ماحول بنایا ہوا ہے مخالفوں کی وجہ سے، انہوں نے اس کو ایک متنازع ٹاپک بنایا ہے، تو میرا جو پروپوزل ہے وہ ایج اسپیسیفک نہیں ہے۔ حکومت نے ضرور پہلے اس بات سے ہی شروع کیا کہ ہم یہ ریفارم لے کر آئے، ہم نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہمارا منشور کا حصہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ اس وقت تک اگر ایک جماعت کہہ رہا ہے حکومت کی سائڈ پہ کہ ایج کو 68 آپ یا 67 میں آپ 65 سے لے کے وہاں لے کے جائیں، تو اپوزیشن کی جماعتیں جیسے جماعت علماء اسلام ہیں، ان کا یہ ہے کہ آپ صرف 65 ہی رکھ لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج کی آرگیومنٹ میں ہم آئیں نہ، ہم ایک نیا کورٹ بنا رہے ہیں، کوئی نیا رول سیٹ کرتے ہیں، اور وہاں آپ اگر میرٹ کو دیکھ رہے ہیں، اگر قابل لوگوں کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ چاہے وہ 40 ہو یا 65 ہو، آپ ٹرم لمٹ سیٹ کا ضرور کریں کہ چیف جسٹس کا ٹرم 3 سال کا ہوگا، عام سا جسٹس کا جو اس کورٹ میں ہے یا دوسرا جسٹس اس کا 10 سال کا ہوگا، جیسے وہ 3 سال پورا ہوگا تو دوسرا صوبہ سے تعلق رکھنے والا جسٹس اپنا 3 سال گزارے گا، جیسے وہ تو اس طریقے سے پھر میں کوئی پرسن اسپیسیفک قانون تو نہیں بنا رہا ہوں، نہ میں اس متنازع سبجیکٹ کو اس وقت چھیڑ رہا ہوں۔ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر یہ کنسنسس اس پہ بنتا ہے ایسے ہم بنائیں، بعد میں پینشن ریفارمس پہ تو ڈبیٹ ہونا ہے، آپ نے اگر اس کانٹیکٹ سے الگ رکھنے کرنا ہے تو بالکل فیئر نا، بٹ یہ اتنا کنٹروورشل نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈبیٹ اچھا بنا دیا گیا ہے کیا؟ یہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے، یہ میرا خیال اس وقت جڑ گیا تھوڑا سا، ایک متنازع انہوں نے بنایا ہے، بٹ ان پالیٹکس از آل دی آرٹ آف دی پاسبل، سو لیٹس سی ابھی کنسنسس۔ صحیح، آئینی ترامیم ہماری مجبوری ہے، یہ آپ کے ساتھ جوڑ دیا گیا سر کہ انہوں نے دوسرے انداز سے، یہ تو انہوں نے دوسرے انداز میں کہنے سے کوشش کیا، اور وہ جو دوسرے لوگ اس میٹنگ میں تھے وہ گواہ ہے، اب تو وہ اپنی جگہ۔ میں نے خود یہ لفظ کل جب میں نے سندھ ہائی کورٹ سے بات کیا استعمال اس کانٹیکس میں کیا ہے کہ ضروری ہے اور مجبوری ہے ان وجوہات کی وجہ سے کہ مجھے چھوڑے، میرے نانا کا چھوڑے، ایک عام آدمی کو، ایک عام وومن کو 50 سال انتظار کرنا پڑ رہا ہے اپنے کیسز کے لیے۔ یہ مسئلے ہیں ہمارے عدالتی نظام میں دنیا بھر میں۔ ایک اگر میں چھوڑ دوں گا یہ ٹاپک، اگر آپ ایک چیف جسٹس نکالے، ایک جج نکالے کسی اور ملک کا جو ڈیم بناتا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ سوری میں غلط تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہو، جیسے نظام ہے فرسٹ کلاس ہے، آپ وہ چلائیں۔ ایگزامپل ہم کی دیتے ہیں ہر چیز میں، مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے، مجھے تو 100 ایگزامپلس پتا ہے نا۔ ہم نے جو چیف جسٹس خالد چودھری جس کا بڑا واوا ہوا، وہ تو
अब आपका टमाटर की कीमत का पुकरे के रेट सेट कर रहा था कि नहीं ये नहीं वो। उसने जो रिको डीक में पाकिस्तान ने जो अरबों, बलूचिस्तान ने जो अरबों डॉलर्स कमाना था वो अरबों डॉलर्स का नुकसान में तब्दील कर दिया उनका एक फैसले की वजह से। उसका काम क्या, उसको क्या पता, इसने कभी गिनती सीखा था, उसने फाइनेंस का पता था, फॉरेन अफेयर्स का पता था, लेकिन सबको माय लॉर्ड कहना पड़ा। उसके खिलाफ आप बोलते थे तो कंटेम्प्ट ऑफ गॉड, जिंदगी भर ना अहल सियासत से। इसी तरीके से वो ब्लैकमेल करते हैं ना कि आपके केसेस हैं, आपको उड़ा देंगे। इफ्तिखार चौधरी ने ब्लैकमेल किया, साकिब निसार ने ब्लैकमेल किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खोसो का कोर्ट में कोई मसले थे। तो ये अब ऐसे नहीं हो सकता ना। ईगोज का आप बात कर रहे थे, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया काफ़ी से। अब पाकिस्तान में क्या ईगो चलेगा या कानून चलेगा, आइन चलेगा? जब हम आइन और कानून पे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मसले मेरे ख्याल में हल हो सकेंगे। सर रुकने वाले आप हैं, मैं पीछे कैसे हैं? तो आप सोचे, ये तो मेरे लोगों से इंटरलिंक कर रहा है सर। हर किसी बेटा का, मेरी वालदा का तय किया गया मंशूर मिशन कि मैंने पाकिस्तान आके ये चीज़ें करनी। हमने वो चीज़ें से 90% चीज़ कर दिए 18वीं तरमीम में। बाकी मुझे एक मौका मिल रहा है। मेरा किसी लड़ाई का वैसे तो जो ऊपर से चल रहा है इतना लेना देना नहीं, लेकिन मेरा मुतालबा, मेरे वालदा की नामुकम्मल मिशन, मुझे मौका मिल रहा है, मैं मुकम्मल करूं। मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा, कामयाब होऊंगा। सर हमारी हाई होप्स हैं। थैंक यू। और यूथ को जिस तरह आप टाइम दे रहे हैं, जिस तरह डिजिटल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत ज़रूरी था सर, बहुत ज़रूरी है। बहुत दूरी सर आप लोगों से, वो दूरी आप ग्रेजुअली ख़त्म करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे कोशिश। और आपसे मिलके भी बहुत खुशी भी हुआ और अच्छा लगा मुझे कि एक साबिक ज़ैबिस्ट का प्यूपल की हैसियत में और दूसरा एक नौजवान की हैसियत में कि आप इस फील्ड में अब इतना बड़ा काम कर रहे हो। और आई होप कि बाकी नौजवान भी इसी तरीके से आगे आए और इंशाल्लाह सर। मायूसी अपनी जगह, वो अपना फील्ड में अपने काम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।